بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ بتائیں کہ وہ کون سا جانور ہے جو اپنے بچوں کو جنم نہیں دے سکتا؟ جواب مرغی۔ سوال یہ بتائیں کہ سب سے پہلا انسان کون تھا؟ جواب حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ کیا چیز ہے جو جتنی صاف ہو اتنی گہری لگتی ہے؟ جواب پانی۔ سوال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کی حالت میں ان کی پشت پر اوجڑی کس نے ڈالی تھی؟ جواب عقبہ بن ابی معیط۔ سوال چلیں یہ بتائیں کہ دنیا میں سب سے پہلے کون سا درخت اگا تھا؟ جواب کھجور کا درخت۔ سوال چلیں یہ بتائیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو زندہ بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی پانی پیتی ہے؟ جواب آگ۔ سوال وہ کون سا دن ہے جس دن سب سے زیادہ انسان کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں؟ جواب جمعۃ المبارک والے دن۔ سوال کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جس کو جتنا بانٹو وہ اتنی زیادہ بڑھتی جاتی ہے؟ جواب محبت۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو جتنا بانٹو یہ اتنی ہی بڑھتی جاتی ہے۔ سوال یہ بتائیں کہ وہ کون سی چیز ہے جس کے پاس جانے سے انسان کو سکون مل جاتا ہے؟ جواب نماز۔ سوال چلیں یہ بتائیں کہ وہ کون سا پرندہ ہے جس کو رات میں بھی نظر آتا ہے؟ جواب الو۔ یہ ایک ایسا پرندہ ہے جو رات میں آسانی سے دیکھ سکتا ہے۔ سوال کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ کون سا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا؟ جواب شرک۔ سوال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات پر سورج گرہن لگنے کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ جواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورج کسی کی موت اور حیات کے ہونے پر بے نور نہیں ہوتے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ سوال کیا عورت ایک ہی دن 3 مردوں سے نکاح شرعی کی وجہ سے حق مہر حاصل کر سکتی ہے؟ جواب جی ہاں، اس صورت میں کہ جب وہ حاملہ تھی پہلے شوہر نے اسے مکمل حق مہر دے کر طلاق دے دی، اسی وقت وضع حمل ہو گیا، لہذا اس پر عدت واجب نہ رہی۔ دوسرے شوہر سے چٹ منگنی پٹ بیاہ والا سلسلہ ہو گیا، دوسرے شوہر نے فوراً بعد دخول کے بغیر ہی طلاق دے دی، اس سے آدھا حق مہر ملا۔ پھر تیسرے سے نکاح ہوا، وہ بیچارہ نکاح اور رخصتی کے بعد ہی اوپر چلا گیا اور اس کے ترکے سے عورت کو سارا حق مہر مل گیا۔ سوال یہ بتائیں کہ وہ کون سا جانور ہے جو کبھی بیمار نہیں ہوتا؟ جواب چیونٹی۔ سوال یہ بتائیں کہ زمین پر سب سے پہلے کون سا پھول اگا تھا؟ جواب گلاب کا پھول۔ سوال کیا آپ کو معلوم ہے کہ کس گناہ کا مرتکب انسان قیامت والے دن شیطان کی شکل میں اٹھے گا؟ جواب سود کھانے والا شخص۔
سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو کس نے شہید کیا تھا؟ جواب: بلوائیوں نے شہید کیا تھا۔ سوال: یہ بتائیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو کس ملعون نے شہید کیا تھا؟ جواب: ابن ملجم ملعون نے۔ سوال: یہ بتائیں کہ حضرت امام سیدنا حسین پاک سلام اللہ علیہ کس جنگ میں شہید کیا گیا تھا؟ جواب: کربلا کی جنگ میں۔ سوال: یہ بتائیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے کا کیا نام تھا؟ جواب: حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ سوال: یہ بتائیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کا سال کون سا ہے؟ جواب: 570 عیسوی۔ سوال: یہ بتائیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے چچا ان کے سخت مخالف تھے؟ جواب: ابو لہب۔ سوال: یہ بتائیں کہ حضرت امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کا کیا نام تھا؟ جواب: خویلد بن اسد۔ سوال: حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب کیا تھا؟ جواب: صدیق۔ سوال: آیت الکرسی کو کس طریقے پڑھنے سے فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوتا ہے؟ جواب: آیت الکرسی کو ہمیشہ پڑھنا انسان کے فائدے، برکت اور حفاظت کا سبب بنتا ہے۔ یہ ایک مبارک آیت ہے جو کہ قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 ہے۔ اس کو پڑھنے سے سکون ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کی موجب بنتی ہے۔ کسی بھی قرآنی آیت کو کسی خراب نیت سے، ناپاک حالت میں اور بے ادبی میں پڑھنا یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ یہ قرآن مجید کی حرمت کے خلاف ہے۔ اس لیے اس کو اگر کوئی انسان غلط نیت اور غلط مقصد کے لیے پڑھتا ہے تو اس سے اسے روحانی اور جسمانی اور دنیاوی نقصان ملتا ہے۔ سوال: یہ بتائیں کہ دنیا میں کون سا کام کرنا جنتی حور کا حق مہر کہلاتا ہے؟ جواب: مسجد کی صفائی کرنا جنتی حور کا حق مہر کہلاتا ہے۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ کن امیر لوگوں پر قربانی واجب نہیں ہے؟ جواب: جو سفر میں ہو۔ سوال: چلیں یہ بتائیں کہ آپ نفل نماز پڑھ رہے ہوں تو کس کے بلانے پر وہ توڑ سکتے ہیں؟ جواب: اپنی ماں کے بلانے پر۔ سوال: قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ نام بتائیں۔ جواب: سورۃ الکوثر۔ سوال: یہ بتائیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کس ملک میں فروخت کیا گیا تھا؟ جواب: مصر میں۔ سوال: یہ بتائیں کہ کس مخلوق کو اللہ تعالیٰ کا لشکر کہا جاتا ہے؟ جواب: فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کا لشکر کہا جاتا ہے۔ سوال: یہ بتائیں کہ نکاح کے لیے کتنے گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ جواب: 2 گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے رشتے کے معاملے میں کس سے مشورہ کرنے کا حکم دیا ہے؟ جواب: لڑکی کی والدہ سے مشورہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ سوال: حدیث شریف کے مطابق ایک شخص کے کتنے بچے فوت ہو جائیں تو وہ دوزخ میں نہیں جائے گا؟
جواب: 3 بچے فوت ہو جانے سے وہ شخص دوزخ میں نہیں جائے گا۔ سوال: رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کا بہترین سامان کس چیز کو کہا ہے؟ جواب: نیک بیوی کو۔ سوال: یہ بتائیں کہ اسلام میں کس طرح سونے سے منع کیا گیا ہے؟ جواب: پیٹ کے بل سونے سے منع کیا گیا ہے۔ سوال: یہ بتائیں کہ مسلمانوں پر سب سے پہلے کون سی عبادت فرض ہوئی تھی؟ جواب: نماز۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں موت کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: 145 مرتبہ۔ سوال: یہ بتائیں کہ وہ کون سے نبی ہیں جن کے جنازے میں فرشتے بھی شامل ہوئے تھے؟ جواب: حضور پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال: اس کتاب کا نام بتائیں جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے خود لیا ہے۔ جواب: قرآن مجید۔ سوال: یہ بتائیں کہ اللہ پاک کے حکم سے جنت میں سب سے پہلے کون داخل ہوگا؟ جواب: حضور پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہودی کس فرشتے کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام کو۔